ایک دن تالا لگا کے حضرت زکریا علیہ السلام کہیں چلے گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، افطاری کا وقت بیت گیا، سخت پریشان ہوئے۔ آئے تو حضرت مریم کا جلدی سے حجرہ کھولا، حجرے کا دروازہ کھولا، تالا کھولا، دروازہ کھولا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ قرآن اٹھائیے، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ ایک دن حضرت زکریا جب آئے اور سیدہ مریم کے حجرے میں جب داخل ہوئے، اللہ اکبر، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو دیکھا کہ رزق پڑا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں بے موسم پھل تھے جو وہاں پڑے ہوئے۔ ایک تو حیرت یہ کہ دروازہ بند ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، اور یہ پھل کیسے آئے؟ پھر حیرت پہ حیرت یہ کہ پھل بھی بے موسم۔ کہا قال رب، قال یا مریم انا لک ھذا، بے ساختہ کہا، حیرت و استعجاب میں، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت سے سوال کیا۔ سیدہ مریم بولی، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے دیے، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اور ساتھ ہی کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100، اور زوجہ کی عمر کتنی تھی؟ 99 سال۔ اولاد اور اولاد کا موسم بھی بیت گیا تھا، اور اب صبر شکر کر کے بیٹھ رہے تھے، دعائیں مانگنی بھی چھوڑ دی تھی۔ لیکن جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل دیکھے نا تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کہا مالک جب حجرہ مریم میں بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو میری عمر کے شجر پر اولاد آنے کا موسم گو بیت گیا ہے، مالک تو مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنا شروع کر۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ضمناً ثابت ہو گیا، جہاں رحمتیں اتر رہی ہو وہاں دعا مانگی جاتی ہے، وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہی دعا مانگنا شروع کر دی۔ اللہ کا گھر سامنے ہے، صحرا کے پاس نہیں گئے، بلکہ یہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے، نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے۔ یہ دیکھا کہ رحمت اتر رہی ہے۔ آج ہم بزرگوں کے درباروں پہ جا کے کھڑے ہو کے رب سے مانگتے ہیں، کچھ لوگوں کی اتنی لمبی زبانیں ہو جاتی ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں۔ قرآن نے ہمیں ضابطہ دیا کہ جہاں رحمتیں اترتی ہوں وہاں دعا مانگا کرو، جہاں اس کا قہر و غضب اترا ہو وہاں پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو نصیب کرے، جن کو نصیب ہوا ان کو پھر کرے، سعادت حج نصیب کرے۔ مزدلفہ سے واپس آئیں منا کی جانب، تو ایک جگہ ہے جہاں بھاگ کے گزرتے ہیں، باقی ہر جگہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، لمبی دعائیں، دعائیں عریض، لیکن یہاں بھاگ کر کے گزر کے بطن محصر میں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ابابیلوں نے پتھر برسائے تھے ہاتھیوں پہ، یہاں عذاب اترا تھا، یہاں بھاگ کے گزرو، اور جہاں رحمت اترتی تھی وہاں ٹھہر جاؤ، وہاں دعا مانگو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی قبریں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہاں دعا مانگی جائے اللہ مستجاب ہوگا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی، کہا مالک میری عمر کے شجر پہ بھی اولاد کا موسم بیت گیا ہے، جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں، میں ان آیات کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ ان کی گودیاں ہری کر دے۔ اللہ اکبر، انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ کیوں دعا مانگی ہے؟ حجرہ مریم میں کیوں دعا مانگی ہے؟ نبی ہو کے یہاں کیوں دعا مانگی ہے؟ میرا گھر سامنے ہے وہاں کیوں نہیں مانگی؟ صخرہ کے پاس تو نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ فنادتہ الملائکہ
فرشتے آ گئے، انہوں نے آ کے ندا دی. کب؟ اللہ اکبر. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی ہاتھ بھی منہ پہ نہیں پھیرے. فرشتے آ گئے، انہوں نے ندا دی. کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو اللہ کا کلمہ بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، عورتوں سے الگ رہنے والا پاک باز بھی ہوگا، اور صالحین سے نبی بھی ہوگا. اللہ اکبر. اب اللہ سے خود ہی مانگا، اللہ نے بشارت بھی دے دی، فرشتوں نے آ کے پیغام بھی دے دیا، لیکن پھر حیرت میں ڈوب گئے. قال رب انا یکون لی غلام، مالک بیٹا ہوگا کیسے؟ مالک بیٹا ہوگا کیسے؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی سن یاس کو پہنچ چکی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، اس کے لیے کوئی مشکل. قال رب اجعل لی آیہ، کہا مالک کوئی نشانی عطا کر دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کا نشانی یہ ہے 3 دن تو اشارے سے بات کرے گا، بولنا چاہے گا ہونٹ نہیں بولیں گے، لب نہیں بولیں گے، تلفظ نہیں ادا ہوگا، لیکن اشارے سے بات کرے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی بہت یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی ہو. تو اللہ تعالیٰ کے جہاں بندے ہو وہاں رحمات کا نزول ہوتا ہے. آج ہر بندہ ٹینشن میں، پریشانی میں، اذیت میں مبتلا ہے، کوئی حل نہ، کوئی دوائی سے آرام آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، اضطراب ہے، دکھ ہے، مصائب ہے. گھر سکون کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کو مسکن کہتے ہیں، لیکن گھر بھی نو ساس کا جھگڑا ہے، سارے دن کا تھکا ہوا بندہ گیا، گھر نئی قیامت کھڑی ہے، عجیب رنگ ہے. آپ کہیں گے کوئی حل بتاؤ کہ سکون کا کوئی گوشہ ملے. آؤ تمہیں بتاتا ہوں. جب دکھ گھیر لیں ولیوں کے مزارات پہ آ جائیں. اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، مجھے بتاؤ اس وقت آپ کو کوئی دکھ غم یاد ہے؟ یہ ولیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو دکھ یاد نہیں، اگر ان کی قرب میں بیٹھیں گے تو، اور وہاں قرآن کی تلاوت ہوگی تو پھر لطف کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عظمتوں کو بیان کیا ہے. اللہ نے زندگی دی تو دوبارہ انشاءاللہ جب حاضر ہوں گا تو یہ 8 تاریخ ہوگی. اگر 8 تاریخ کو 14 ربیع الاول نہ ہوا، غالب امکان یہی ہے کہ 14 ربیع الاول نہیں ہوگا، 8 تاریخ کو جو ہے وہ 13 ربیع الاول ہوگا. اتوار کو اگر ہوگا نہ 15 ربیع الاول ہوگا. اگر 14 ربیع الاول ہوگا تو پھر میری مجبوری ہے، اگر 13 ربیع الاول ہوا یا 15 ربیع الاول ہوا تو 8 تاریخ کو انشاءاللہ دوبارہ درس قرآن کے موقع پہ جب میں حاضر ہوں گا تو یہ تو اولیاء کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ اس دن ذکر ہوگا جن کے قدموں کی برکت سے ولی بنتے ہیں. اللہ اکبر. صرف نبی کا ذکر نہیں، نبیوں کے نبی کا ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی محبتوں اور حضور کے پیار کی خوشبو یہاں بکھیری جائے گی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، مقدر کی خزائیں رخصت فرما، دنیا دین آخرت معاش اور معاشرت کا جمال عطا فرما. اے اللہ اس محفل نور کی برکتیں ہم سب کے من میں ڈھیر دے. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد کی دولت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ میرے وطن کو امن کے اجالے بخش دے. اے اللہ ہمیں کوئی نیک صالح قیادت نصیب فرما. امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار دے دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا،
تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ اللہم ایّد الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔